أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سورۃ الجاثیہ 25واں پارہ. سورۃ الجاثیہ کی آخری 3 آیات 35, 36 اور 37 نمبر کی ہم نے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات میں لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جن کا کل قیامت کے دن کوئی مددگار اور حامی نہیں ہوگا، نہ ان کا کوئی سفارشی ہوگا، اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی اپنی خواہشات کے مطابق گزاری، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو پوجنا شروع کر دیا، اپنی خواہشات کو ہی ایک معبود بنا لیا، اس کی عبادت کرنے لگے، جو من میں آیا وہ کرتے چلے گئے، حلال حرام کی تمیز نہیں کی، تو الٹا استہزاء کیا اللہ کی آیات کا. تو اللہ رب العزت نے یہ دنیا کی زندگی من مانی سے گزارنے کی وجہ سے ان کو ذلیل و خوار کرے گا. جب جو تکبر میں رہے، غرور میں رہے، اور ان کو وہاں موقع نہیں پھر ملے گا کہ اب کوئی موقع مل جائے، توبہ تائب ہو جائیں، یا اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ آپ بھی مجھ سے معافی مانگو. نہیں، معافی کا وقت وہ جو گزر گیا ہے گزر گیا ہے. اب تو حساب کتاب ہے، اب تو جزا اور سزا ہے، اور یہ سارا کچھ اللہ رب العزت نے بیان کیا. پھر اللہ رب العزت نے آخر میں اپنی کبریائی، اپنی بزرگی اور برتری اور اپنی حمد اور تحمید کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ اسی نے آسمان بنائے. سورت میں ہم تفصیل سے پڑھ کر آئے ہیں آسمان کی، زمین کی اور ہم سب کی تمام مخلوقات کی تخلیق کا تذکرہ. پھر ان کی نشو و نما کے لیے اللہ رب العزت نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہواؤں کا مسخر کرنا، پانی کو، پہاڑوں کو مسخر کرنا، اور یہ عدل اور اعتدال کے ساتھ پوری کائنات کا نظام و انصرام چلانا صرف ایک اللہ رب العزت کا کام ہے، ذرہ برابر بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو پھر حمد کے لائق بھی وہی ذات ہے، اس کی تو تعریف جتنی بھی کی جائے اتنی ہی کام ہے. اب ہمارے حق میں بہتر ہے، اللہ رب العزت کی شان بلند ہے، بلند رہے گی. اللہ رب العزت کی اگر کوئی عبادت نہ بھی کرے اور اللہ رب العزت کی تعریف نہ بھی اگر کرے، اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام ہے. یہ ہمارے اپنے ہی فائدے کے لیے کہ ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے ہمارے درجات بلند کرتا ہے. ذالکم، یہ بأنکم، سبب اس کے، با سبب اس کے کہ بے شک تم نے اتخذتم بنا لیا آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو. پیچھے بات ہوئی تھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو تمہیں سزا دی جا رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو ہزوا و ہنسی مذاق بنا لیا تھا. وغرتکم، اور دھوکے میں ڈال دیا تمہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے. دنیا کی زندگی کو تم نے کھیل تماشا سمجھا، اس کو حقیقت سمجھ لیا، اور اس کے بعد والی زندگی کا تم نے انکار کر دیا، خوب مزے اڑائے. تو اس وجہ سے اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تمہیں یہ سزا دی جا رہی. فالیوم، لہذا آج، لا یخرجون، نہ وہ نکالے جائیں گے، منہا، اس سے، اس آگ سے نکالے نہیں جائیں گے. بس اس آگ کے اندر جو ستونوں میں جو چاروں طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی، اس آگ کے اندر رہیں گے، اس سے نکالے نہیں جائیں گے. ولا،
اور نہ ان سے یستعتبون توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا، توبہ کا مطالبہ ان سے نہیں کیا جائے گا۔ اور توبہ کے بارے میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا مغرب سے سورج طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لو، بعد میں توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یعنی قیامت آئے گی تو سورج مغرب سے طلوع ہوگا، تو اس سے پہلے موقع ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت کے الفاظ یوں بھی ہیں کہ جب جان حلق تک پہنچ جائے پھر بندہ کہے فرعون کی طرح میں ایمان لے آیا، میں نے مان لیا، تو پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ نہیں، اب وہ وقت گزر چکا ہے، اس سے پہلے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرو۔ فللہ، چنانچہ اللہ ہی کے لیے الحمد، سب تعریفیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب السماوات، جو رب ہے آسمانوں کا، ورب الارض، اور رب ہے زمین کا، رب العالمین، رب ہے تمام جہانوں کا، زمین کا بھی وہی ہے، آسمانوں کا بھی وہی ہے، اور تمام جہان جتنے بھی ہیں، خشکی کے ہیں، تری کے ہیں، جو جہاں کہیں بھی سب کا رب، سب کو پالنے والا ایک اللہ ہی ہے۔ وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے الکبریاء، بڑائی، اسی کے لیے بڑائی اور کسی کی نہیں ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت اللہ رب العزت کی چادر ہے۔ ازار جو ہے یہ لفظ ہیں، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، الْعِزُّ ازاری، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائی، عزت میری ازار ہے، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائی، اور بڑائی میری چادر ہے۔ جو اس کو چھیننے کی کوشش کرے گا، جو سمجھے گا میں بڑا ہوں اور میری بڑی بڑائی ہے، میری بڑی بلے ہے، میری بڑی بات ہے، وہ گویا اللہ رب العزت کی چادر کو ہاتھ ڈال رہا ہے، وہ اللہ رب العزت کی عزت کو ہٹا رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، جو اس کو چھیننے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ بڑائی تو اللہ کی ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ السماوات، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، وہو العزیز الحکیم، اور وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی معرفت، اپنی قدر، اپنا حیا کرنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔